السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ۔ آج کی جو ہماری خبر ہے وہ ہے جی امریکہ، ایران، اسرائیل اور شام کے متعلق۔ تو ہم اسرائیل سے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل جو کہ ایک واحد یہودی ریاست ہے، یہ جی فلسطین کے مسلمانوں کی جو سرزمین تھی اس پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے۔ اس ریاست کو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی جو سرزمین تھی اس پر قبضہ کیا گیا اور اس ریاست کو بنایا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ اس ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان تو اس کے بہت زیادہ اینٹی ہے، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو اینٹی اسرائیل ہیں۔ اور بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے قابل استعمال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو اسرائیل ہے، اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ خالی غزہ پر اور ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر صرف بمباری کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے وہاں پر جو مسلمان تھے، جو فلسطینی مسلمان تھے، ان کو وہاں سے خالی کروایا اور وہاں پر اپنی آباد کاریاں کروائی، اور اب وہاں پر یہودی آباد ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ لوگ رک نہیں رہے بلکہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب جو ہے انہوں نے شام پر بھی بمباری شروع کر دی ہے۔ اور جی بتایا جا رہا ہے کہ شام پر یہ 4 سے 5 جگہ انہوں نے اس ہفتے میں بمباری کی ہے۔ اور شام کے جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ جو اسرائیل کی فورسز ہیں وہ مہینے میں کتنی دفعہ بمباری کرتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 5 سے 6 دفعہ بمباری کرتی ہیں ایک مہینے کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو یہودی ہیں، جو فورسز ہیں، یہ نہ صرف شام میں بلکہ اردن میں، لبنان میں اور عراق میں بھی انہوں نے بہت زیادہ بمباری کی ہے۔ بلکہ ترکی کے بھی کچھ علاقے ہیں وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے بمباری کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا مقصد یہ تھا جی کہ انہوں نے بنانا ہے جی گریٹر اسرائیل۔ یہ گریٹر اسرائیل کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں دجال کو ویلکم کرنے کے لیے، اور ان کا یہ منصوبہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہم گریٹر اسرائیل بنا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں اس سے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بروز قیامت کے آنے سے پہلے جب قیامت نزدیک ہوگی تو دجال نمودار ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ہی نہیں خالی بتا رہا دجال کے بارے میں بلکہ دوسرے نبیوں نے بھی دجال کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے نمودار ہونے سے پہلے دجال جو ان سے ہے وہ نمودار ہوگا۔ اور جب یہ جو تیاریاں جتنی بھی یہودی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف دجال کو ویلکم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ جو یہودی ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف جو مسلم علاقے ہیں وہاں پر ہی سارے معاملات خراب ہیں۔ اور اب سے کچھ عرصہ پہلے جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک عیسائی ریاست ہے جو یوکرین ہے، حتیٰ کہ جو رشیا ہے وہ بھی عیسائی ریاست ہی ہے اور یوکرین بھی، لیکن کیونکہ یوکرین ایک عیسائی ریاست ہے تو دنیا کو یہ منظور ہی نہیں ہوا، ان سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ ہمارے عیسائیوں پر جی حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے حالات دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ہمارے مسلمانوں کے ملک ہیں ان کے حالات دیکھ لیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں افغانستان میں اب جا کر امن قائم ہونا شروع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ عراق کے حالات دیکھ لیں، اس کے علاوہ لیبیا، اردن، شام، ان کے حالات دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور لیکن سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ ہم امن مذاکرات میں فلسطین کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، اور اگر فلسطینی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہم اسرائیل کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ واقعی میں یہ بات سچ ہے یا صرف اور صرف عوام کو بتانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اچھا جی، امریکہ اور ایران میں کیا معاہدہ ہوا ہے؟ ایران کے پاس امریکہ کے 6 قیدی تھے، امریکن 6 قیدی تھے، اور ایران نے کہا ہے جی کہ ہمیں آپ $6 ارب دیں
تو ہم آپ کے وہ جو 6 قیدی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امریکہ نے یہ دنیا میں پہلا ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ جو ریاست دوسری ریاست کو پیسے دے رہی ہے اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو امریکہ پیسے دے رہا ہے وہ پیسے اپنے پاس سے نہیں دے رہا، بلکہ جو یہ ڈالر امریکہ ایران کو دے رہا ہے یہ ایران کے اپنے ڈالر ہی ہیں جن کو فریز کر دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو یہ وہی دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بے شک ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا بڑے اچھے تعلقات استوار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور جی تیسری خبر آج کی یہ ہے جی کہ افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے تورخم، وہ پچھلے 8 سے 9 روز سے بند ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر جو تاجر برادری ہے، جو تاجر حضرات ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں نہ صرف پاکستانی تاجر بلکہ افغانستان کے جو تاجر برادری ہے ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بارڈروں پہ مال رکا ہوا ہے، ٹرکوں میں مال رکا ہوا ہے، اور ان کو جو کرایہ پڑ رہا ہے، فریٹ پڑ رہا ہے ان کو، تو اس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ افغانی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 72 روپے پر آ چکی ہے، اور اس سے پہلے وہ 82-83 روپے تھا اس کا ریٹ تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور بارڈر انہوں نے بند کر دیے ہیں، تب سے جو ایک تو کرنسی کی اسمگلنگ ہے، جو افغانستان میں کرنسی جا رہی تھی ڈالر کی شکل میں، وہ بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو افغانستانی کرنسی ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ اچانک سے 1-2 دن کے اندر دوبارہ 80-82 روپے پہ جا چکی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو افغانی حکام ہیں وہ اب بڑے پریشان ہو چکے ہیں، اور اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ سے تو جی TTP جو سی ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی، مطلب وہ دھمکیاں لگانے پر آ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سے TTP جو جماعت ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی اور آپ ہم سے جنگ کا کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور افغانستان کو بھی ان جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان سے باز آنا چاہیے، کیونکہ افغانستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پچھلے 40 سال سے جنگ میں رہے ہیں، اور پاکستان کی مدد کی وجہ سے ہی وہ اس جنگ سے باہر نکلے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمیں جنگ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان معاملات کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ جنگ کی طرف جانا چاہیے۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔